بند دروازے کے اس پار وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا قیمتی موبائل تھا جس میں وہ کوئی نمبر ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک نمبر پہ آگے اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ نمبر اس نے انگریزی میں بردر ڈیئرسٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ اب اس نمبر پہ رابطہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر ہر چیز ویسے ہی ہوتی جائے جیسے وہ سوچ رہا تھا تو اس نے مسکرا کر اس نمبر کو دیکھا اور پھر اس کے نام پیغام لکھنے لگا۔ میں انڈیا سے واپس بیوقدہ آ چکا ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ پیغام جانے کے پورے 1.5 منٹ بعد اسی نمبر سے جواب آیا تھا، جہنم میں جاؤ تم، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ پیغام پڑھتے ہوئے محفوظ سے انداز میں ہنس پڑا، پھر مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے جوابی پیغام لکھنے لگا۔ میں جہنم میں بعد میں جاؤں گا، پہلے تم سے تو مل لوں۔ تم ہوٹل گرینڈ میں آؤ گے یا میں استقلال اسٹریٹ میں برگر کنگ پہ آ جاؤں؟ سینڈ کا بٹن دباتے وقت وہ جانتا تھا کہ اس کے بردر ڈیئرسٹ کا جواب ان دونوں جگہوں میں سے کوئی ہوگا۔ وہ انکار نہیں کرے گا۔ اس نے آج تک عبد الرحمن کو نہ نہیں کی تھی، وہ اسے نہ کبھی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ حیا اس صبح جب حلیمہ آنٹی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اس کے موبائل پہ جہان کا پیغام آیا تھا۔ بگی سے اترتے ہوئے اس نے پیغام کھول کر پڑھا، سنو، میں ابھی ذرا کام سے بیوقدہ آ رہا ہوں، دوپہر میں ملتے ہیں، لنچ ساتھ کریں گے، ٹھیک؟ حیا نے حیرت سے ٹائم دیکھا، صبح کے 7 بجے تھے۔ اگر وہ ابھی چلا تو 8 ساڑھے 8 بجے تک پہنچ جائے گا۔ پھر وہ دوپہر تک بیوقدہ میں کیا کرے گا؟ اس کا کب سے اس جزیرے میں کوئی کام ہونے لگا؟ وہ الجھتی اندر آئی تھی۔ بیگ بیڈ پہ رکھتے ہوئے اس نے موبائل پہ جہان کا نمبر ملایا۔ نمبر بزی جا رہا تھا۔ اس نے فون رکھا اور چوکھٹ میں آ کھڑی ہوئی۔ سامنے عائشہ اور بہارے اپنی چیزیں اکٹھی کرتی نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے اب جنگل جانا تھا۔ آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گی عائشہ، جہان آ رہا ہے، وہ ذرا الجھی سی بتا رہی تھی۔ شیور؟ عائشہ نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور تھیلا لیے باہر چلی گئی۔ پھر 8 بجے کے قریب وہ سنگھار میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جہان آ رہا تھا، اسے ڈھنگ سے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس نے ہلکے ہلکے نم بالوں میں برش پھیرا، پھر ایک دراز سے وہ تھیلی نکالی جس میں اس کا تیسرا موتی رکھا تھا۔ بہارے کے سلور چین میں اس نے وہ موتی ویسے ہی پرو دیا جیسے وہ دونوں بہنیں پروتی تھیں، اور چین گردن سے لگا کر دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر ہک بند کیا۔ تنگ زنجیر گردن سے چپک گئی تھی اور درمیان میں اٹکا موتی مزید چمکنے لگا تھا۔ اب اس نے پھر سے جہان کا نمبر ملایا، گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو، جہان بولا تو پیچھے بازار کا مخصوص شور تھا۔ بہت سے بندے ایک ساتھ بول رہے تھے۔ جہان، تم پہنچ گئے؟ ہاں، میں تم سے دوپہر میں ملتا ہوں۔ تو تم دوپہر تک کیا کرو گے ادھر؟ وہ ذرا رکا، میں ایک دوست سے ملنے آیا تھا، ابھی اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ کون سا دوست؟ اچنبے سے پوچھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ جہان نے سوائے علی کرامت اور اس کی ماں کے کبھی اپنے دوستوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کیا اس کا کوئی دوست نہیں تھا یا وہ اپنے دوستوں کا ذکر مستور رکھتا تھا؟ ہے کوئی؟ تم نہیں جانتی؟ اچھا، میں فارغ ہو کر کال کرتا ہوں۔ وہ عجلت میں لگ رہا تھا۔ اوکے۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، پھر سوچا کہ لنچ پر ہی پوچھ لے گی، کیونکہ وہ جہان کو اس سفید محل میں نہیں بلانا چاہتی تھی۔ سو جلدی سے فون کان سے لگا کر ہیلو جہان کہا کہ مبادا اس نے فون بند نہ کر دیا ہو۔ جہان بھی فون بند کرنے کے بجائے کان سے ہٹا کر دوسری طرف کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے یقیناً حیا کا ہیلو نہیں سنا تھا۔ وہ ترکی میں کچھ کہہ رہا تھا، کوئی مبہم سا فقرہ جس میں حیا کو صرف اوتل گرینڈ سمجھ میں آیا تھا۔ ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اوتل گرینڈ یعنی ہوٹل گرینڈ؟ جہان نے ہوٹل گرینڈ کا ذکر کیا، یعنی وہ ہوٹل گرینڈ جا رہا تھا۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی کہ جہان کو علم نہیں کہ وہ عبد الرحمن پاشا کا ہوٹل ہے، اور پاشا تو اب بیوقدہ واپس آ گیا ہے۔ لوگ عموماً ریسٹورنٹس میں ہی ملتے ہیں، اس لیے اس نے یقیناً اپنے دوست کو وہی مقام بتا دیا ہوگا، اور جہان تو سرے سے کسی عبد الرحمن پاشا کو نہیں مانتا تھا۔ پھر اچھا چھوڑو سب، دوپہر میں اس سے ملنا تو پوچھ لینا۔ سارے خیالات ذہن سے جھٹکتی وہ پزل باکس لے کر اٹھی اور اسٹڈی میں آ بیٹھی۔ کچھ دیر تو وہ باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر ایک دم ایک نہج پہ پہنچ کر وہ باکس میز پہ رکھ کر اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئی۔ زرد لمبے فراک پہ اس نے بھورا اسٹول
شانوں کے گر سختی سے لپیٹ لیا، بال یوں ہی کھلے رہنے دیے اور پرس میں کالی مرچ کا اسپرے رکھ کر وہ باہر نکل آئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اب جب تک جہان کو اور ہوٹل گرینڈ کو نہیں دیکھ لے گی اسے بے چینی رہے گی، اب چاہے اس کے لیے اسے تنہا سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ ویسے بھی جزیرہ چھوٹا سا تھا، ہوٹل گرینڈ اور اس کی اگبی پھولوں کی مارکیٹ اس محل سے قریباً 15 منٹ کی ہارس رائڈ پر تھی، مگر بندرگاہ سے اس جگہ کا فاصلہ 5-10 منٹ اوپر تھا۔ کیا تم مجھے 10 منٹ میں پھولوں کی مارکیٹ پہنچا سکتے ہو؟ اس نے 5 لیرہ کے 2 کڑکڑاتے نوٹ بگی بان کے سامنے کر کے سنجیدگی سے پوچھا۔ بگی بان نے ایک نظر نوٹوں کو دیکھا اور دوسری نظر اس پہ ڈالی۔ تمام، مطلب اوکے۔ اگلے ہی لمحے اس کی بگی کے دونوں گھوڑے پتھریلی سڑک پہ دوڑ رہے تھے۔ وہ ایک لمبی سیدھی سڑک تھی جو 2 رویہ درختوں سے گھری تھی، اور اس کے آخری سرے پہ ہوٹل گرینڈ کی بلند و بالا عمارت کھڑی تھی۔ عمارت کے پیچھے ساحل تھا، گو وہ یہاں سے نظر نہیں آتا تھا۔ عمارت پوری کالونی میں ممتاز دکھتی تھی کیونکہ آس پاس چھوٹے موٹے کیفے تھے یا پھر پھولوں کی دکانیں۔ پھولوں کی مارکیٹ یہاں سے شروع ہو کر ہوٹل کے عقب میں پچھلی گلی تک پھیلی تھی۔ وہ پھولوں کے ایک اسٹال پہ جا کر کھڑی ہوئی اور یوں ہی بے توجی سے پھول اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بے چین نگاہیں بار بار اٹھ کر ہوٹل کے دروازے کا طواف کرتیں۔ پتہ نہیں جہان نے آنا بھی تھا یا اس نے یوں ہی اس ہوٹل کا ذکر کیا تھا۔ تبھی گلی کے سرے پہ ایک بگی رکتی دکھائی دی۔ اس میں سے نیچے اترنے والا بلا شبہ جہان ہی تھا۔ اس نے سر پہ سرخ پی کیپ لے رکھی تھی اور اب وہ والیٹ سے پیسے نکال کر بگی بان کو دے رہا تھا۔ حیا جلدی سے ایک اونچے شیلف کے پیچھے جا کھڑی ہوئی جس پہ گملے رکھے تھے۔ گملوں اور پھولوں کے جھکی ٹہنیوں کی درمیانی درزوں سے اسے وہ منظر نظر آ رہا تھا۔ پیسے دے کر وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ اب ہوٹل کی مخالف سمت میں سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا جا رہا تھا۔ اس کا رخ ہوٹل کی اگبی گلی کی جانب تھا۔ بیچارہ آیا ہوگا کسی دوست سے ملنے، وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ وہ کیوں اس کا تعاقب کر رہی ہے؟ اس نے جھنجھلا کر خود کو کوسا۔ جہان کے آس پاس سڑک پہ بہت سے لوگ دوسری سمت میں جا رہے تھے۔ وہ بھی اس ریلے کے پیچھے چل دی۔ اب جہان کو پکارنا بے وقوفی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ بس وہ کہیں کسی کیفے میں چلا جائے تو وہ واپس چلی جائے گی۔ گلی کے دوراہے پہ پھولوں کا ایک بہت بڑا اسٹال لگا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ایک فلورل میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے کر لیا۔ میگزین کے اطراف سے اسے گلی کا عقبی حصہ نظر آ رہا تھا جہاں دور آخری سرے پہ ہوٹل گرینڈ کی پشت تھی۔ وہاں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ پارکنگ لاٹ بنا تھا اور متعدد گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ یقیناً وہ ہوٹل کے مالکان کے لیے تھا اور یقیناً وہاں پر کوئی پرائیویٹ لفٹ بھی ہوگی جو ہوٹل کے اعلیٰ عہدیداران کو ڈائریکٹ اپنے فلور تک پہنچا دیتی ہوگی۔ اس نے میگزین کے کور کا کنارہ ذرا سا موڑ کر دیکھا۔ جہان اسی طرح سر جھکائے چلتا ہوا سامنے جا رہا تھا، گرینڈ کی اگبی طرف۔ سیلز مین اب اس سے کیا چاہیے پوچھ رہا تھا۔ ٹیولپس، سبز رنگ کا ٹیولپ مل سکتا ہے؟ اس نے ارد گرد ٹیولپ کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے وہ رنگ پوچھا جو استنبول کیا کرۂ ارض پر بھی شاید ہی ملتا اس کے خیال میں۔ سبز رنگ کا ٹیولپ؟ دکاندار ذرا حیران ہوا، پھر بولا، مل جائے گا۔ اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں ٹیولپس استنبول میں؟ جہاں دیکھو ٹیولپس ہی نظر آتے ہیں۔ اس نے جلدی سے دوسرا سوال جھاڑا۔ کنکھیوں سے اسے جہان اب پارکنگ لاٹ تک پہنچتا نظر آ رہا تھا۔ وہاں رک کر اس نے والیٹ نکال کر گارڈ کو کچھ دکھایا، شاید اپنا ID کارڈ۔ نفی میں سر ہلا کر جواباً کچھ کہہ رہا تھا۔ ٹیولپس تو استنبول کا سمبل ہیں، کیا آپ نے ٹیولپ فیسٹیول کے بارے میں؟ دکاندار جوش و خروش سے اسے فیسٹیول کے بارے میں بتانے لگا جس میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بظاہر سر ہلا کر سنتی، گاہے بگاہے ایک نگاہ ہوٹل کے عقبی پارکنگ لاٹ پر ڈال لیتی جہاں وہ ابھی تک کھڑا گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ جب تک وہ واپس پلٹا، حیا اسٹول پر بیٹھ کر میگزین چہرے کے سامنے کیے پھولوں میں کیموفلاج ہوئی بیٹھی تھی۔ اب بس جہان چلا جائے تو وہ بھی خاموشی سے نکل جائے گی۔ کسی نے نرمی سے میگزین اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ جب اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میگزین اس کے سامنے کرتے ہیں تو اس کو الٹا نہیں پکڑتے۔ اینڈ اس کے سر پہ کھڑے جہان سکندر نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر میگزین سیدھا کر کے اسے تھمایا۔ اگر زمین میں گڑ جانے سے زیادہ مبالغہ آمیز محاورہ ہوتا تو وہ اس وقت حیا سلیمان پر صادق اترتا،
وہ قدرے بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ اوہ، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ جواباً جہان نے مسکراہٹ دبائے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ نہیں، بلکہ میں ادھر کیا کر رہی ہوں؟ وہ ذرا خفت سے مسکرائی۔ میں ایک کام سے آیا تھا اور تم شاید میرے پیچھے۔ وہ مسکرا کر بولا، مگر اس کا چہرہ ذرا ستا ہوا لگ رہا تھا۔ نہیں، تمہارے پیچھے کیوں؟ میں بھی ایک کام سے آئی تھی۔ وہ سنبھل کر مسکرا کر بولی، البتہ دل ابھی تک یوں ہی دھک دھک کر رہا تھا۔ واقعی؟ ہاں، میں اس علاقے پہ ایک رپورٹ لکھ رہی ہوں، حالانکہ ایک جرنلسٹ دوست کے لیے۔ بہت دلچسپ ہے۔ جہان نے جواباً نگاہیں جھکا کر اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ اور تم کاغذ کے بغیر ہی رپورٹ لکھتی ہو؟ ہیں؟ ہاں۔ ارے یہ نوٹ بک کہاں گئی؟ اوہ، یہ رکھی ہے۔ اس نے اب بہت اطمینان سے اسٹال کے اس طرف دکان کے کاؤنٹر پہ رکھی نوٹ بک اٹھائی اور اسے سینے سے لگا کر بازو لپیٹتے ہوئے مسکرا کر جہان کو دیکھا۔ جہان نے گردن موڑ کر دکاندار کو دیکھا۔ دکاندار نے ایک قلم میز سے اٹھا کر حیا کی جانب بڑھایا۔ یہ آپ کا قلم؟ کیا میرے انٹرویو کے ساتھ میری تصویر بھی چھپے گی؟ ترک دکاندار نے بہت سادگی سے پوچھا تھا۔ کوشش کروں گی۔ اس نے مسکراہٹ دبائے سر ہلا دیا۔ جہان چھانے اچکا کر پلٹ گیا تو اس نے ایک ممنون نگاہ دکاندار پہ ڈالی، جو جواباً مسکرا دیا تھا۔ وہ جلدی سے جہان کے پیچھے لپکی۔ ملیے دوست سے؟ نہیں، بعد میں ملوں گا۔ سلیمان ماموں پرسوں استنبول آ رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ جزیرے کی ایک گلی میں چل رہے تھے جب جہان نے بتایا۔ معلوم ہے، اسی لیے آج میں تمہارے ساتھ واپس چلوں گی۔ اس نے ابھی کا ترتیب دیا ہوا پروگرام بتا دیا۔ ابا نے جب اپنے کاروباری ٹرپ کا ذکر کیا تھا تو اس نے استنبول واپس جانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اب جہان کے آنے سے آسانی ہو گئی تھی۔ اس سے زیادہ چھٹیاں وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ عیسیٰ کی پہاڑی کس طرف تھی؟ جب سڑک ختم ہو گئی اور وہ پہاڑی راستے پر چڑھنے لگے تو جہان ایک جگہ رک گیا اور ذرا متذبذب انداز میں دو مخالف سمتوں میں جانے والے پہاڑی راستوں کو دیکھا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ جہان سکندر کو اپنے ترکی کے راستے بھول گئی؟ وہ جتا کر مسکراتی ایک سمت اوپر چڑھنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا سے اڑتی شال کو اس نے سختی سے چھانوں کے گرد لپیٹ کر پکڑ رکھا تھا۔ جہان سکندر جب ایو کدا تمہارے اور ڈی جے کے ساتھ آیا تھا تو اس وقت وہ 2 سال کے بعد ادھر آیا تھا، اور مجھے یاد ہے تب بھی ڈی جے کے فون کرنے پر تم بمشکل راضی ہوئے تھے۔ اوہ، تو تم اس وقت ڈی جے کے ساتھ بیٹھ کر ہماری باتیں سن رہی تھیں؟ مجھے تو ڈی جے نے بتایا تھا کہ تم مصروف ہو۔ وہ اس کے پیچھے پہاڑی پر چڑھتے ہوئے ہلکے سے مسکرا کر بولا۔ اس نے بعد میں بتایا تھا۔ وہ مڑی نہیں، مگر اسے حیرت ہوئی تھی کہ جہان کو اتنی پرانی بات اتنی جزیات سے یاد تھی۔ عیسیٰ کی چوٹی پہ وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے پہنچے گئے تھے۔ پہاڑی کی چوٹی کسی سرسبز لان کی طرح چپٹی اور گھاس سے ڈھکی تھی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ بہت اونچے درخت لگے تھے، یوں جیسے کسی یونیورسٹی کیمپس کا لان ہو۔ دور دور ٹولیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایک چکور بلاک کی مانند لکڑی کی عظیم الشان قدیم عمارت تھی۔ وہ ایک خستہ حال قدیم یونانی یتیم خانہ تھا جس کو دیکھنے لوگ دور دور سے ہل جیزس پہ آتے تھے۔ وہ دونوں ایک درخت تلے آ بیٹھے۔ حیا نے تنے سے ٹیک لگا لی جبکہ جہان اس کے قریبی کونی کے بل گھاس پہ نیند دراز ہو گیا۔ اسے بے اختیار ٹاپ کپی کے اگبی برآمدے کا منظر یاد آیا جب وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے۔ لمحے جزیرے کی ہواؤں سے پھسلتے لکڑی کی قدیم عمارت پہ گر رہے تھے، گویا بارش کے اندیکھے قطرے ہوں۔ عمارت کے قریب چند لڑکے گھاس سے ہٹ کر ایک الاؤ کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ الاؤ سے آگ کی لپیٹیں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ جہان، کبھی تم نے اپنی جل پہ جلنے کا زخم محسوس کیا ہے؟ وہ دور اس الاؤ کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ غریب شیف دن میں کئی بار ہاتھ جلاتا ہے مادام۔ اس نے ایک نگاہ جہان پہ ڈالی۔ اس نے سوال ضائع کیا تھا۔ یہ بات اسے میجر احمد سے پوچھنی چاہیے تھی۔ اس نے سوال غلط بندے سے کر دیا تھا۔ تم ہر وقت اپنے آپ کو اتنا غریب کیوں کہتے ہو؟ لمحے بھر کو اسے جہان پہ بے طرح غصہ آیا تھا۔ استقلال اسٹریٹ میں تمہارا ریسٹورنٹ ہے، جہانگیر میں تمہارا گھر ہے، اور جس روز ہم پاکستان میں آئے تھے میں نے دیکھا تھا ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی گیجٹ تمہارے کمرے میں رکھا تھا۔ اب وہ سب تو تمہیں گفٹ نہیں ملے تھے نا؟ تم زخم کی بات کر رہی تھیں۔ تمہاری گردن کا زخم ٹھیک ہوا؟
وہ بغیر شرمندہ ہوئے بہت ڈھٹائی سے موضوع بدل گیا۔ میرے زخم بہت سے ہیں، میں نے ان کا شمار چھوڑ دیا ہے۔ وہ ذرا تلخی سے کہتی رخ موڑ کر قدیم خستہ حال عمارت کو دیکھنے لگی۔ حرکت کرنے سے اس کے کان کی بالی میں موجود موتی ہلنے لگا تھا، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ موتی اس نے حیا کو دیا تھا۔ تمہاری رپورٹ کہاں تک پہنچی؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جیسے اسے ابھی تک یقین نہیں ہو کہ حیا اتفاق سے پھولوں کی مارکیٹ میں تھی۔ بہت دور تک۔ سننا چاہو گے؟ ہاں، تم نے اس بیچارے دکاندار سے پھولوں کے متعلق کون سا راز اگلوایا؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ کوہنی کے بل ذرا اوپر کو ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں پھولوں کے متعلق نہیں، عبد الرحمن پاشا، اس کے گمشدہ بھائی اور ہوٹل گرینڈ کے متعلق رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ اور زندگی میں پہلی بار اس نے جہان کے چہرے سے رنگ اڑتا ہوا دیکھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، مگر اب تم یہ مت کہنا کہ استنبول میں عبد الرحمن پاشا نامی کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ ہے، اور وہ ہوٹل گرینڈ کا مالک ہے، لیکن تم جانتے ہو اس ہوٹل کا اصل مالک کون تھا؟ جہان نے جواباً سوال نہیں کیا، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی، عبد الرحمن کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اچانک 1.5-2 سال قبل منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اگر آج وہ ادھر ہوتا تو عبد الرحمن پاشا اتنا مضبوط اور ناقابل شکست نہ بنا بیٹھا ہوتا۔ میں وہ وجہ تلاش کر رہی ہوں جس کے باعث اس کا بھائی یوں روپوش ہوا ہے۔ اور تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ وہ بہت الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ اسٹوری خالے کو دوں گی اور وہ اپنی صحافی دوست کو۔ یوں معصوم سی یہ کہانی اخبار میں چھپے گی، اور اگر یہ چیز ایک دفعہ میڈیا کے ہاتھ لگ جائے تو پریشر کے باعث یا تو عبد الرحمن اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالے گا یا میڈیا۔ وہ بہت جوش سے بولتی جا رہی تھی۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کوئی پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ اور تم اس کے بھائی کو منظر عام پر لا کر کیا کرو گی؟ میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ عبد الرحمن پاشا کسی وولڈیمورٹ لارڈ کا نام ہے۔ تم یقین کرو جہان، میں نے جتنی اس معاملے پہ تحقیق کی ہے اتنا ہی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پاشا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محض ایک جعلی پروپیگنڈا مہم ہے۔ بعض لوگ خود کو طاقتور کہلا کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ میں قانون پڑھ رہی ہوں، مجھے ان باریکیوں کا پتہ ہے۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا کہ تم قانون پڑھ رہی ہو، ورنہ میں تو اب تک بھول ہی چکا تھا۔ بات مت بدلو، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب میڈیا میں یہ بات آئے گی کہ ہوٹل گرینڈ کا اصل مالک یونان نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس بات کو کتنا اچھالا جائے گا۔ اسٹاپ دس حیا، وہ ایک دم جھنجھلایا تھا۔ تم کیا ضرورت ہے تمہیں پرائے مسئلے میں پڑنے کی؟ ضروری تو نہیں ہے کہ پاشا نے اپنے بھائی کو نکالا ہو سکتا ہے وہ خود گیا ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہو۔ ہزار ممکنات ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس نے خود اپنے بھائی کو واپس آنے سے روک رکھا ہو۔ اگر اخبارات اس خبر کو اچھالیں گے تو عبد الرحمن پاشا کی اس خود ساختہ شہرت کے غبارے سے ساری ہوا نکل جائے گی۔ وہ بہت مزے سے بولی تھی۔ پھر جہان کے تاثرات دیکھ کر اچنبھا ہوا۔ وہ بہت مضطرب اور خوفزدہ لگ رہا تھا۔ عبد الرحمن پاشا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو اس کے بھائی کو حیا۔ بہت سے لوگ نئی زندگیاں شروع کر لیتے ہیں، وہ خود ہی اپنی پرانی زندگی میں نہیں لوٹنا چاہتے۔ اس طرح اس کو ایکسپوز کر کے تم اس کی زندگی میں مشکل ڈال دو گی۔ خواہ مت پڑو ان لوگوں کے مسئلوں میں۔ چلو چلتے ہیں، مجھے واپس کام پہ بھی پہنچنا ہے۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا، اس کے انداز میں واضح اضطراب تھا۔ تم کو اپنے دوست سے نہیں ملنا؟ جہان نے رک کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، پھر کبھی مل لوں گا۔ مجھے سامان پیک کرنے میں ذرا ٹائم لگے گا۔ تم پورٹ پہ میرا انتظار کر سکتے ہو؟ میں تب سامان لے کر سیدھی وہیں آ جاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، تمہاری دوست کے گھر۔ نہیں، تم بور ہو جاؤ گے۔ مجھے ساتھ والی آنٹی سے کچھ چیزیں لینی ہیں، وقت لگ جائے گا۔ میں تمہیں پورٹ پہ ملوں گی۔ وہ جہان کو عائشہ گل کے گھر کے باہر لگی AR پاشا کی تختی دکھانے کی متحمل ہرگز نہیں تھی۔ اوکے، اس نے زور نہیں دیا۔ وہ شانے اچکا کر سر جھکائے نیچے اترنے لگا۔ وہ کسی اور بات پہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے جلدی جلدی سامان پیک کیا، فون کر کے عائشہ سے معذرت کی اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ابا کی آمد کا بتا کر جب وہ اپنا بیگ لیے نہایت عجلت میں بندرگاہ جانے کے لیے نکلی
تو اسے بھول چکا تھا کہ اس کا پزل باکس اوپر اسٹڈی کی میز پر پڑا رہ گیا ہے۔ دوپہر کی سرخی بیوگ ادا کی اس سرسبز درختوں سے گھری گلی پہ جا رہی تھی۔ بلند و بالا عثمانی محل کے سفید ستون سنہری روشنی میں چمک رہے تھے۔ عبد الرحمن ٹائی کی نوٹ ڈھیلا کرتا گول چکر دراز سینے اوپر چڑھ رہا تھا۔ اس کے جوتوں کی دھمک پہ کچن میں کام کرتی عائشہ کی سبزی کاٹتے ہاتھ رک گئے۔ گھر میں جوتوں سمیت صرف عبد الرحمن ہی گھوما کرتا تھا۔ وہ مڈل کلاس ترکوں کی طرح گھر سے باہر کبھی جوتے نہیں اتارتا تھا، بلکہ استنبول کی ہائی ایلیٹ کی طرح قالین پہ بھی جوتے پہن کر بہت تفاخر سے چلا کرتا تھا۔ عائشہ نے صبح ہی اسے ایس ایم ایس کر دیا تھا کہ حیا کل چلی گئی ہے اور رات میں آنے بھی آ گئی تھیں، وہ چاہے تو گھر آ سکتا ہے۔ صبح آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سنک کی ٹوٹی کھولی، ہاتھ دھوئے اور انہیں خشک کیے بنا باہر نکلی تو اسے عبد الرحمن بالائی منزل کی راہداری کے پہلے دروازے میں داخل ہوتا دکھائی دیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں جا رہا تھا۔ عائشہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے زینے چڑھنے لگی۔ اسٹڈی کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ عبد الرحمن ایک بک شیلف کے سامنے کھڑا کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے چوکھٹ میں رک کر سلام کیا۔ وعلیکم۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ وہ اتنے دن بعد گھر آیا تھا مگر اس کا انداز ویسا ہی تھا۔ تم کب آئی؟ ابھی۔ وہ کتاب رکھ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف آیا اور دراز کھول کر اندر رکھی اشیاء ادھر ادھر کرنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ عائشہ کو بے چینی ہوئی۔ کچھ پیپرز تھے اور ایک کتاب بھی۔ وہ اب گھٹنے کے بل زمین پہ بیٹھا نچلی دراز کھول رہا تھا۔ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اداسی سے بولی۔ نہیں، وہ بنا پلٹے بولا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے جو بھی کہا تھا آنے کے لیے کہا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے مگر تم نے اس دن کے بعد مجھ سے کبھی ٹھیک سے بات نہیں کی۔ عائشہ، میرے معاملات میں مت بولا کرو۔ اس نے مڑ کر ایک سخت نگاہ عائشہ پر ڈال کر کہا اور واپس پلٹ گیا۔ تم نے اپنی دوست کو میرے سو کال بھائی کے بارے میں بتایا ہے نا؟ اس نے مجھے خصوصاً یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہارے حکم کی پابند تو نہیں ہوں عبد الرحمن، عائشہ نے نرمی سے مگر خفا لہجے میں کہا۔ بہارے نے ہماری لڑائی کا ذکر کیا تو میں نے پوری بات بتا دی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنے کدھر ہیں؟ وہ اب ٹیبل پہ رکھی کتابیں اٹھا اٹھا کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سو رہی ہیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ جاتے ہوئے اس کا چہرہ بہت خفا اور اداس تھا۔ وہ چلی گئی تو عبد الرحمن نے پلٹ کر دیکھا، پھر برہمی سے سر جھٹکا۔ یہ لڑکی مروائے گی اسے کسی دن۔ سرخ جلد والی کتاب ایک فائل تلے رکھی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کتاب اٹھائی۔ اس کے اندر وہ کاغذات پڑے تھے جو اس نے پہلے وہاں رکھے تھے۔ کتاب اٹھا کر وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ ایک شے پر آ کر رک گئی۔ وہ ایک سیاہی مائل پزل باکس تھا جس کی چاروں اطراف جلی ہوئی لگتی تھیں اور ان پہ سنہری حروف ابھرے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن نے کتاب واپس رکھی اور آہستہ سے وہ باکس اٹھایا، پھر اس کو الٹ پلٹ کر کے وہ سطور دیکھنے لگا۔ ایک شیر تلے کوڈ بار کے 6 چوکٹے بنے ہوئے تھے اور ان میں متفرق حروف ابھرے ہوئے تھے۔ وہ باکس پکڑے باہر آیا۔ عائشہ کچن سے اسی وقت نکلی جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ عبد الرحمن نے نامحسوس انداز میں باکس والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عائشہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر پچھلے دروازے سے ہوتا ہوا اوپری باغیچے میں آ گیا۔ وہاں کونے میں عائشہ کی ورک ٹیبل رکھی تھی جس پہ بہارے کو کلرنگ بک رکھے رنگ بھر رہی تھی۔ بہارے سے وہ آتے ہوئے مل چکا تھا، سو اب اسے آتے دیکھ کر وہ سادگی سے مسکرا دی۔ بہارے، وہ مدھم مسکراہٹ لبوں پہ سجائی اس کے قریب آیا اور پزل باکس اس کے سامنے کیا۔ یہ کس کا ہے؟ اوہ، یہ تو حیا کا ہے، وہ یہیں بھول گئی؟ وہ حیرت سے بولی۔ کل اس کا کزن آیا تھا تو اسے جلدی میں نکلنا پڑا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ یہ حیا کا ہے؟ عبد الرحمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دہرایا۔ ہاں، یہ اسے کسی نے دیا تھا۔ کس نے؟ وہ بنا پلک جھپکے بہارے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ بہارے نے شانے اچکا دیے۔ کیا یہ عائشہ نے بنایا ہے؟ ہاں، مگر تم مجھ سے پوچھنا نہیں۔ اس کے خریدار نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ بہارے کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ وہ مسکرا دیا۔
اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس کو کھول سکتی ہو؟ نہیں، اس کی پہیلی ابھی حیا حل نہیں کر سکی، تم کر سکتے ہو؟ بہارے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ شاید، مگر بہارے گل، وہ ذرا سا جھکا اور دھیرے سے بولا، یہ باکس میرے پاس ہے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی، تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گے اس بارے میں، ٹھیک؟ ٹھیک، بہارے نے الجھتے ہوئے سر کو ہلا دیا۔ مگر تم اس کو توڑنا نہیں، توڑ کر کھولنے سے اس کے اندر کی موجود شے تمہارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ بہارے اپنی کلرنگ بک چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی۔ وہ جب تک اندر آئی عبد الرحمن اوپر جا چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں زینے چڑھنے لگی۔ تیسری منزل پہ عبد الرحمن کے کمرے کا دروازہ نیم بند تھا۔ بہارے نے چوکھٹ کے قریب سر نکال کر جھانکا۔ عبد الرحمن پزل باکس الماری میں رکھ رہا تھا۔ الماری کا پٹ بند کر کے اس نے لاک کیا اور چابی اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈال دی۔ بہارے جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور بلی کی چال چلتی واپس اتر گئی۔ عبد الرحمن نے وہ باکس کیوں رکھ لیا؟ اس کا ذہن کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابا آج صبح پہنچے تھے اور اب وہ مرمرہ ہوٹل میں تھے۔ مرمرہ ہوٹل ٹاکسے میں واقع تھا۔ حیا اور ڈی جے نے غریب عوام کی طرح وہ شاندار ہوٹل باہر سے ہی دیکھا تھا۔ اگر ڈی جے ہوتی تو وہ دونوں اس بات کو بہت انجوائے کرتی کہ ابا اب اسی ہوٹل میں رہ رہے تھے۔ اس کا ڈوم ڈی جے کے بغیر بہت ادھورا سا تھا۔ ڈی جے ابھی تک وہیں تھی، وہ تو جیسے کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ حالے نے کل ڈوم بدل لیا تھا، اب وہ ڈی جے کے بنک پہ منتقل ہو گئی تھی۔ البتہ ان دونوں نے اس بنک سے ملحقہ میز پہ ڈی جے کی ٹوٹی اینک ٹیپ سے جوڑ کر رکھ دی تھی۔ رات انجم باجی اور حالے اسی کے پاس رک گئی تھیں۔ وہ تینوں گھنٹوں ڈی جے کی باتیں کرتی رہی تھیں۔ جب ہم پہلی دفعہ آپ سے ملے تھے تو اسے آپ کے انڈین ہونے پہ بہت اعتراض تھا۔ اسے پاکستان کا T20 فائنل میں آخری بال پہ مصباح کے آؤٹ ہونے کا بہت دکھ تھا۔ اس نے اس کے بعد کرکٹ دیکھنی ہی چھوڑ دی تھی۔ بعض دکھ اصل واقعات سے بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ڈی جے کی محبت سے ڈی جے کا دکھ بہت بڑھ گیا تھا۔ اس کے اور حالے کے پاس بہت سے واقعات تھے۔ وہ یادوں سے نکل کر جب سوئیں تو صبح دیر سے اٹھیں۔ آج چھٹی تھی اور اب اسے ابا سے ملنے جانا تھا، سو اب وہ اسی لیے تیار ہو رہی تھی۔ جو گہرا سبز فراک اس نے پہنا تھا یہ وہی تھا جو وہ ڈی جے کے ساتھ آخری دفعہ پھپھو کے گھر پہن کر گئی تھی۔ بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو۔ کچھ یاد کر کے وہ اداسی سے مسکرائی اور پرفیوم اٹھایا۔ ابھی اس نے اس بے نظر پہ انگوٹھا رکھا ہی تھا کہ بہارے کہیں آس پاس سے چیخی تھی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اچھی لڑکیاں اتنا تیز پرفیوم لگا کر باہر نہیں جاتی۔ وہ ایک دم رک گئی۔ عائشہ گل اور اس کی اچھی لڑکی، اسے ان باتوں کو اپنے ذہن پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے دوبارہ نوزل دبانا چاہا مگر پتہ نہیں کیوں اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا۔ اپنے بازو کے اوپری حصے پہ داغے گئے الفاظ پہ وہ پہلے ہی اسکن کلر کا بینڈیج لگا چکی تھی۔ فراک کی شیفون کی آستینوں سے بازو جھلکتے تھے۔ کلر بینڈیج نے ان کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس نے صف دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پہ پھیلایا اور کھلے بالوں کو کندھے کے ایک طرف ڈالتی باہر نکل آئی۔ اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتیں۔ وہ اپنے ذہن میں گونجتی آوازوں کو نظر انداز کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں۔ وہ سر چھٹکتی آخری زینہ پھلانگ گئی۔ اچھی لڑکیاں، اچھی لڑکیاں۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ اندھیرے پر اندھیرے، لہر پہ لہر۔ صبح کے وقت بھی اسے ہر طرف اندھیرا لگنے لگا تھا۔ اس کی روشنی کہاں تھی؟ وہ بے دلی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی انجم باجی کے اپارٹمنٹ کی طرف آ گئی۔ انجم باجی اپنا چارجر اس کے کمرے میں بھول گئی تھیں۔ ان کا چارجر لوٹا کر اس نے اب چلے جانا تھا مگر پتہ نہیں کیوں رک گئی۔ انجم باجی، میرے بالوں کی فرینچ بریڈ بنا دیں گی؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ ہاں شیور، ادھر بیٹھو۔ انجم باجی برش لے کر اس کے بعد سنوارنے لگیں۔ حیا، تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ فرانسیسی طرز کی چوٹی کے باریک بل باندھتے ہوئے وہ حیرت سے کہہ اٹھیں۔ وہ ذرا سی چونکی۔ کیا ہوا؟ تمہارے اسکیلپ کے جل کا رنگ ایسا سرخ بھورا سا ہو رہا ہے جیسے چھالے ہوئے تھے بالوں میں۔ نہیں، ایک شیمپو ایکٹ کر گیا تھا، بس چند دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ چوٹی بناتے ہوئے بال کھنچ رہے تھے اور سر کی جلد درد کر رہی تھی مگر وہ برداشت کر کے بیٹھی رہی۔
عائشہ نے جب وہ ویکس اتاری تھی تو اس کے بالوں کو کتنا نقصان ہوا تھا کتنا نہیں، عائشہ نے تفصیل اسے کبھی نہیں بتائی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کبھی وہ اس سارے واقعے کی تفصیل دوبارہ سے سنے گی۔ اس نے انجم باجی کے اپارٹمنٹ سے نکلنے سے قبل خود کو آئینے میں نہیں دیکھا۔ اسے پتا تھا وہ فرینچ بریڈ میں بہت اچھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ حسین اور مومن گورشل سے اتر رہے تھے جب وہ اسٹاپ پہ پہنچی۔ متسم سے کہنا مجھے اسے کچھ دکھانا ہے۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ حسین سے کہہ کر بس میں چڑھ گئی۔ وہ واپس آ جائے پھر متسم کے ساتھ مل کر پزل باکس کی پہیلی حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ مرمرا ہوٹل ٹاکسم ڈسٹرکٹ میں واقع تھا۔ شیشوں سے ڈھکی بلند و بالا عمارت، گویا کوئی اونچا سا ٹاور ہو، اندر سے بھی وہی چمکتا، آنکھوں کو خیرہ کرتا منظر۔ وہ پتلی ہیل سے پورے اعتماد انداز میں چلتی لابی میں آئی تھی۔ ابا نے بتایا تھا کہ وہ لابی میں ہی ہوں گے اور وہ اسے دور سے ہی نظر آ بھی گئے تھے۔ ان کا اس کی طرف نیم رخ تھا، وہ کھڑے کسی سے محو گفتگو تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ نگاہ ابا کے ساتھ کھڑے دونوں افراد پہ پڑی۔ ایک دم سے اس کے پاؤں برف کے سیل بن گئے۔ ابا کے ساتھ کوئی اور نہیں، ان کے کاروباری شراکت دار لغاری انکل اور ولید لغاری تھے۔ گویا کرنٹ کھا کر حیا مڑی اور تیزی سے ایک دوسری راہداری میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ سچ شکر کہ ان میں سے کسی کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی۔ یہ قابل نفرت شخص کہاں سے آ گیا؟ وہ اس کا سامنا کیسے کرے؟ وہ کیا کرے؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ بنا دیکھے لیڈیز ریسٹ روم کی طرف آ گئی۔ وہاں آئینے سے ڈھکی دیوار کے آگے قطار میں بیسن لگے تھے۔ ایک طرف باتھ رومز کے دروازے تھے۔ ایک ترک لڑکی ایک بیسن کے سامنے کھڑی آئینے میں دیکھتی لپسٹک درست کر رہی تھی۔ حیا اسے فاصلے پہ آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گردن پہ ہاتھ رکھا۔ جب ولید نے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا تو اس کی گردن پہ رگڑ آئی تھی۔ ڈالی کا کھردرا ہاتھ اس کا فرائنگ پین، مگر یہاں کوئی ڈالی نہیں تھا جو اس کے لیے آ جاتا۔ وہ اکیلی تھی۔ کس سے مدد مانگے؟ اس سے جو کسی مشکل میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، مگر شاید اب کی بار۔ اس نے جلدی سے موبائل پہ جہان کا نمبر ملایا۔ طویل گھنٹیاں جا رہی تھیں۔ اٹھا بھی چکو۔ وہ فون کان سے لگائے کوف سزا سی کھڑی تھی۔ آئینے میں جھلکتے اس کے چہرے پہ اب تک زخموں کے نشان مندمل ہو چکے تھے۔ 5ویں گھنٹی پہ جہان کی خمار آلود آواز گونجی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے، براہ مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں، شکریہ۔ جہان اٹھو اور میری بات سنو۔ وہ جھلاسی گئی تھی۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو۔ میں نے ریسٹورنٹ، جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ۔ تم ابھی اسی وقت مرمرا ہوٹل پہنچو۔ ابا آئے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے دوست وغیرہ بھی ہیں۔ مجھے اکیلے ان سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی۔ ساتھ کھڑی لڑکی اب بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھ رہی تھی۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو۔ ٹھیک ہے، جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا ریسٹورنٹ۔ وہ جن لوگوں نے تمہارے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی نا، انہوں نے بہت اچھا کیا تھا۔ تم ہو ہی اسی قابل۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر کال کاٹی۔ ترک لڑکی اب بیسن کی سلیب پہ رکھا اسکارف اٹھا کر چہرے کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ حیا چند لمحے اسے بے خیالی میں تکتی رہی، پھر کسی میکانی عمل کے تحت اس نے شانوں پہ پھیلا دوپٹہ اتارا اور سر پہ رکھ کر چہرے کے گرد تنگ حالہ بنا کر پلو بائیں کندھے پہ ڈال لیا۔ سب دوپٹہ کرنکل جارجٹ کا تھا اور چاروں اطراف سفید موٹی پائپنگ ہوئی ہوئی تھی۔ پاکستان کا جھنڈا، کندھے، آستین، کلائیاں تک دوپٹے میں چھپ گئی تھیں۔ مگر کیا وہ اچھی بھی لگ رہی تھی؟ شاید نہیں۔ لیکن کس کو؟ کسی نے اس سے پوچھا اور ایک دم سے اس کا دل پرسکون ہو گیا۔ اس وقت وہ لوگوں کو اچھی لگنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہی تھی، وہ تو شاید صرف اپنا دفاع کر رہی تھی۔ نیکی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اسے اب بھی ان میں سے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ابا، ان کے عقب میں جا کر اس نے ان کو پکارا تو وہ تینوں ایک ساتھ پلٹے۔ اوہ مائی چائلڈ! ابا خوشی سے آگے بڑھے۔ وہ ایک رسمی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے ابا سے ملی اور لغاری انکل کو فاصلے سے سلام کیا۔ بیٹا، یہ لغاری ہیں، میرے دوست، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ مجھے تو آپ جانتی ہوں گی، ہم پہلے مل چکے ہیں۔ ولید ایک محفوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے یاد نہیں، میں ہر کسی کو یاد نہیں رکھتی۔
ذرا رکھائی سے کہہ کر وہ ابا کی طرف مڑی اور اپنی بات کا رد عمل آنے سے قبل ہی بولی، آپ کو کدھر لے کر جاؤں ابا؟ استنبول کی سیر آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے انکل استقلال اسٹریٹ چلتے ہیں، اس رونق کے بارے میں بہت سنا ہے۔ ولید کی مسکراہٹ ذرا سمٹی تو تھی مگر وہ ابھی بھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ استقلال اسٹریٹ کی رونق سے اس کا اشارہ اس جگہ کے بازار اور نائٹ کلبس کی طرف ہی تھا۔ جہاں تم کہو، تم زیادہ جانتی ہو استنبول کو، ابا مسکرا کر بولے تھے۔ میرا خیال ہے ابا ہم بلیو ماسک چلتے ہیں، میں جہان کو بھی بتا دوں۔ وہ سارا پروگرام بنا کر موبائل پہ جہان کو میسج کرنے لگی۔ جان بوجھ کر بھی جہان کا نام لینے کے باوجود ان باپ بیٹے نے نہیں پوچھا کہ کون جہان۔ اسے مزید کوفت ہوئی۔ اسی کوفت زدہ سے انداز میں اس نے میسج لکھا، ہم بلیو ماسک، آیا صوفیہ اور ٹاپ کپی جا رہے ہیں، تم اسی جگہ آ جاؤ، اور اگر تم نہ آئی تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ یہ بات اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دو۔ فوراً جواب آیا تھا، فائن، اب میں تم سے واقعی بات نہیں کروں گی۔ تو کیا ٹیکسٹ کرو گی؟ ساتھ ایک معصوم سا مسکراتا چہرہ بھی تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو وہ اس کی گردن دبوچ لیتی۔ آیا صوفیہ اور ٹاپ کپی پیلس ساتھ ساتھ ہی واقع تھے اور ان کے سامنے سڑک کی دوسری جانب استنبول کی مشہور زمانہ نیلی مسجد تھی۔ پچھلی دفعہ اگر ڈی جے اور پہ جہان کی طبیعت خراب نہ ہو جاتی تو وہ لوگ نیلی مسجد ضرور جاتے، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ نیلی مسجد کا رنگ نیلا نہیں تھا مگر اس کی اندرونی عظمت ٹائلس نیلی تھی۔ باہر سے اس کے گنبد یوں تھے گویا چھوٹے چھوٹے پیالے الٹے رکھے ہوں۔ مسجد کے احاطے کے آگے گیٹ تھا اور اس کے باہر قطار میں بینچ لگے تھے، یوں کہ ہر دو بینچز کے درمیان ایک میز تھی۔ بینچ پر وہ اور ابا میز کے ایک طرف جبکہ ولید اور لغاری صاحب دوسری طرف بیٹھ گئے تھے۔ موبائل حیا نے گود میں رکھا ہوا تھا، گو کہ اب وہ جہان کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ وہاں ہرسو کبوتر پھڑپڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ ہوا سے اس کا دوپٹہ بھی پھسلنے لگتا۔ وہ بار بار اسے دو انگلیوں سے پیشانی پہ آگے کو کھینچتی۔ آج اسے اپنے سر سے دوپٹہ نہیں گرنے دینا تھا، آج تو بالکل نہیں۔ رات کے سیمینار کے بعد یوں کرتے ہیں کہ عمیر خان سے مل لیں گے۔ ابا اور لغاری انکل آپس میں محو گفتگو تھے۔ ولید اسے نظروں کے حصار میں لیے اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ وہ گردن موڑ کر لا تعلق سے اڑتے کبوتر دیکھ رہی تھی۔ دفعتر اس نے ابا اور لغاری انکل کو اڑتے دیکھا۔ چونک کر اس نے گردن موڑی۔ تم لوگ بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ انہیں کچھ دیکھنا تھا یا کوئی مل گیا تھا یا پھر شاید ولید نے اپنے باپ کو کوئی کلیو دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھی رہی۔ دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ ابا کو بھی ترکی آ کر اتا ترک کا اثر ہو گیا تھا۔ پاکستان ہوتا تو وہ کبھی یوں اپنی بیٹی کو دوست کے بیٹے کے ساتھ تنہا چھوڑ کر نہ جاتے۔ تمہیں آپ کو واقعی یاد نہیں؟ وہ محفوظ انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میرے ابا کے دوستوں کے پاس بہت سے کتے ہیں، مجھے کبھی کسی ایک کتے کا بھی نام یاد نہیں رہا۔ وہ جواباً اسی طرح مسکرائے گیا۔ بہت نیک ہو گئی ہیں آپ، مگر اس سرخ رنگ میں بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ لب بھینچے رخ موڑے بیٹھی رہی۔ کچھ کھائیں گی آپ؟ کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ فرائنگ پین؟ اب کہ وہ بھی تمسخرانہ مسکرا کر بولی تھی۔ وہ پھر بھی ڈٹائی سے مسکراتا رہا۔ گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس ادھر؟ آپ کے ساتھ ڈرائیو پہ جانا مجھے اچھا لگتا۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا، ایک سنگین غلطی جس کا پردہ وہ کبھی بھی کھول سکتا تھا۔ لمحے بھر کو وہ اندر تک کام گئی تھی۔ اپنی حد میں رہیں ولید صاحب، جو رات کے اندھیرے میں آپ کو فرائنگ پین کی ایک ضرب سے زمین بوس کر سکتا ہے، وہ دن کی روشنی میں تو اس سے بھی بدتر کر سکتا ہے۔ کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ موڑا تھا۔ دور سے جہان نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ وہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ نیلی جینس پہ سفید ٹی شرٹ میں ملبوس اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے۔ حیا کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ اسے زندگی میں کبھی جہان سکندر کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھی۔ گود میں رکھا موبائل زمین پہ جا گرا۔ وہ چونکی اور جلدی سے جھک کر فون اٹھایا۔ اس کی اسکرین پہ بڑی سی خراش پڑ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے ولید بھی ساتھ ہی اٹھا تھا۔ جی میڈم، آپ اپنی بات پہ قائم ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتا اس کے قریب آیا۔ پھر نگاہ ولید پہ پڑی تو اس نے سوالیہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ جہان، یہ ابا کے دوست کے بیٹے ہیں،
ابا ان کے والد کے ساتھ ابھی اوہ وہ آ گئے۔ ابا اور لغاری انکل سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ جہان کو دیکھ کر ابا کے چہرے پہ خوشگوار حیرت ابھری۔ سوری ماموں، میں ایئرپورٹ نہیں آ سکا، امی نے بتایا تھا کہ آپ نے خود ہی منع کر دیا تھا۔ ابا سے مل کر وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ لغاری انکل اور ولید سے بھی وہ اسی خوش دلی سے ملا تھا، البتہ وہ دونوں استفہامیہ نظروں سے سلیمان صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ اٹس اوکے، آفیشلی پک کر لیا گیا تھا ہمیں، اسی لیے میں نے سبین کو منع کر دیا تھا۔ جہان نے مسکرا کر سر کو جنبش دی، پھر نگاہ لغاری انکل کے سوالیہ تاثرات پہ پڑی تو جیسے جلدی سے وضاحت کی۔ جہان سکندر ہوں، سلیمان ماموں کا بھانجا اور داماد، حیا کا ہسبینڈ۔ مرمرا کا سمندر ایک دم آسمان تک اٹھا اور کسی تھال کی طرح اس پہ انڈیل دیا گیا تھا۔ وہ اس پچھاڑ میں بالکل سنسی ہوئی جہان کو دیکھ رہی تھی۔ جس رشتے کے متعلق نہ پوچھنے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی، اس رشتے کا اقرار یوں اس منظر نامے میں ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ داماد؟ اوہ ایسی۔ لغاری انکل نے بامشکل مسکرا کر سر ہلایا، پھر ایک نظر ابا پہ ڈالی جو لمحے بھر کو گنگ سے رہ گئے تھے مگر پھر جلدی ہی سنبھل گئے تھے۔ مجھے خوشی ہے جہان کہ تم آئے۔ حالانکہ وہ اس کے آنے کے بجائے کسی اور بات پہ خوش تھے۔ سوری ماموں، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، اور اگر اب بھی نہ آتا تو حیا نے مجھ سے ساری زندگی بات نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہتے حیا کو دیکھا۔ وہ جواباً دھیرے سے مسکرائی، جیسے وہ دونوں ہمیشہ سے ہی ایسے ہی آئیڈل کپل کی طرح بات کرتے رہے ہوں، جیسے ان کے درمیان کبھی کوئی تلخ کلامی ہوئی ہی نہ ہو۔ ولید لغاری کے چہرے کی مسکراہٹ پھر یوں غائب ہوئی کہ وہ دوبارہ مسکرا نہ سکا۔ بعد میں سارا وقت وہ محتاط انداز میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ اپنے سامنے اپنے شوہر اور باپ کے درمیان بیٹھی لڑکی پہ اب نظر ڈالنے کی بھی جرت نہیں کر رہا تھا۔ اس دوپہر جہان نے ان تینوں مہمانوں کی بہت اچھے طریقے سے تواضع کی۔ ٹاپ کپی اور آیا صوفیہ کی راہداریوں میں ان کو ساتھ لیے وہ ایک اچھے گائیڈ کے فرائی سر انجام دے رہا تھا۔ آج استنبول میں حیا کا پہلا دن تھا جب وہ بہت اعتماد سے جہان کے پہلو میں چل رہی تھی۔ تم ان دونوں کو ہوٹل ڈراپ کر کے ابا کو گھر لے جانا، میں خود ہی گھر آ جاؤں گی، مجھے ابھی یہاں کچھ کام ہے۔ واپسی کے وقت اس نے جہان سے دھیرے سے کہا تھا۔ وہ شانے اچکا کر بنا اعتراض کے ساتھ چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ نیلی مسجد سے گیٹ کے اندر چلی آئی۔ اسے یہاں کوئی کام نہیں تھا، اسے بس کچھ وقت کے لیے تنہائی چاہیے تھی۔ مسجد کے احاطے میں سبزہ زار پہ پانی کا فوارہ ابل رہا تھا، اونچے گنبدوں پر چھاؤں سی چھائی تھی۔ وہ سر جھکائے روش پہ چلتی اندر جا رہی تھی۔ اندھیروں پہ اندھیرے، اس کے اوپر لہر، اس کے اوپر بادل۔ اس کے قدموں میں تھکاوٹ تھی، اس شخص کی سی تھکاوٹ جس کا سراب اسے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ زندگی کے 22 برس ایک دھوکے میں گزار دینے کے بعد اس کو آج پہلی بار لگا تھا کہ وہ سب صرف ایک سراب تھا، چمکتی ریت جسے وہ آب حیات سمجھی تھی۔ اور نہیں بنایا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ اندر اس عظیم الشان ہال میں وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے، تھوڑی ان پہ جمائے ساری دنیا سے لاتعلق بیٹھی تھی۔ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی، اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کر کے غلط کیا تھا۔ اس نے بہت دفعہ اللہ تعالیٰ کو نہ کی تھی۔ اسے کبھی اس بات سے فرق نہیں پڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیشہ وہی بنی رہی جیسے وہ خود کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھتا ہے اسے پانی، جہاں تک کہ وہ اس کے قریب پہنچتا تو وہاں کچھ نہیں پاتا، اور وہ اس کے قریب اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ جن دنوں اس کا تازہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، اس نے دوپٹہ بالکل گردن میں لینا شروع کر دیا تھا۔ کتنا ڈانٹتے تھے تایا فرقان اور ابا بھی شروع میں کچھ کہہ دیتے، مگر جب وہ خاموشی سے ان کی بات سنی انسنی کر کے آگے نکل جاتی تو رفتہ رفتہ سب نے کہنا چھوڑ دیا، اور پھر اس سفر کی نوبت کہاں آ پہنچی۔ اس کی ویڈیو کو مجرے کا نام دیا گیا۔ ایک بدنام زمانہ آدمی اس کے پیچھے پڑا تھا۔ سائمہ تائی اس کے بارے میں آگے پیچھے ہر جگہ نازیبا باتیں کہتی پھرتی تھیں، اور ایک اغوا کار شخص نے اس کے بازو پہ وہ نام داغ دیا تھا جو شرفا اپنے منہ سے نہیں نکالا کرتے تھے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اللہ نور ہے، آسمانوں اور زمین کا۔ لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں سکون ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا تو وہ کہتی کہ مسجدوں میں نور ہوتا ہے۔ نور، اوپر نور کے۔ اس نے آہستگی سے گردن موڑی۔ اس کے بائیں طرف ایک 13-14 سال کا ترک لڑکا آ بیٹھا تھا، جس کے ایک بازو پہ پلستر چڑھا تھا۔ وہ گمسم سی نگاہوں سے اوپر
مسجد کی منکش چھت کو دیکھ رہا تھا۔ نور، کیا ہوتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ وہ اتنے ہولے سے بولی تھی کہ اپنی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی۔ نور وہ ہوتا ہے جو اندھیری سرنگ کے دوسرے سرے پہ نظر آتا ہے، گویا کسی پہاڑ سے گرتا پگھلے سونے کا چشمہ ہو۔ وہ اسی چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور کیسے ملتا ہے نور؟ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے، کسی کا درخت جتنا، کسی کا شعلے جتنا، اور کسی کا پاؤں کے انگوٹھے جتنا۔ لڑکے نے سر جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ انگوٹھے جتنا نور؟ جو جلتا بجھتا جلتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کچھ دن بہت دل لگا کر نیک عمل کرتے ہیں اور پھر کچھ دن سب چھوڑ چھاڑ کر ڈپریشن میں گھر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور انسان کیا کرے کہ اسے آسمانوں اور زمین جتنا نور مل جائے؟ وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے، اسے اتنا نور ملے گا کہ اس کی ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ وہ پھر سے گردن اٹھائے مسجد کی اونچی چھت کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ سنو، وہ پیچھے سے بولا تھا۔ حیا لمحے بھر کو رکی۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملا کرتا۔ وہ پلٹے بغیر آگے بڑھ گئی۔ دل تو مارنا پڑتا ہے، مگر ضروری تو نہیں ہے کہ ٹھوکر بھی کھائی جائے۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم لیے بغیر، خود کو جلائے بغیر کوئی بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا؟ نیلی مسجد سے کبوتروں کی طرح اوپر اڑنا کیوں چاہتا ہے؟ پہلے حکم پہ سر کیوں نہیں جھکا دیتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے؟ اور گرنے کے بعد ہی بات سمجھ میں کیوں آتی ہے؟ اس نے ہتھیلی کی پشت سے دھیرے سے آنکھیں رگڑیں اور باہر نکل آئی۔ ایک فیصلہ تھا جو اس نے نیلی مسجد سے گنبدوں کو گواہ بنا کر کیا تھا۔ اب اسے اس فیصلے کو نبھانا تھا۔